محترم عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر زمینی مسئلہ ہے آپ کے گھر کے اندر، زمین کے اندر خزانہ ہے، آپ کوشش کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی مشقتیں کرتے ہیں، آپ عالموں سے ملتے ہیں، آپ پنڈتوں سے بھی ملتے ہیں، نہ جانے کس کس سے ملاقات کرتے ہیں اس خزانے کو نکالنے کے لیے، پر وہ خزانہ آج تک حاصل نہیں ہو پایا ہے، تو آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا اور ایسا ٹوٹکا بتاؤں گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس خزانے میں بڑی آسانیاں عطا فرمائے گا۔ آپ کو وہ چند دنوں کے اندر اندر حاصل ہو جائے گا۔ بڑا ہی مبارک عمل ہے، پر ترتیب بائی ترتیب عمل کریں گے تبھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر آپ نے جلد بازی کی یا پھر کسی اور چیز کا استعمال کیا تو آپ نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز، ان چیزوں میں جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو دولت دیتا ہے تو آہستہ آہستہ دیتا ہے، اور جب چھینتا ہے تو وقت نہیں لگتا ہے چھینتے ہوئے۔ تو میرے عزیز، ایسا کام نہ کریں جو آپ کو نقصان ہو یا آپ کے پریوار کو نقصان ہو۔ میں جس طریقے سے عمل بتاؤں اسی طریقے سے آپ عمل کریں، انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے وہ زمینی مسئلہ ہے، خزانہ ہے، تو اگر آپ کی قسمت میں ہوگا تو آپ کو ضرور حاصل ہوگا۔ کرنا کس طریقے سے کرنا ہے اور کن کن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی، اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں مکمل طریقہ بتاؤں گا، اور کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں مہمان بن کر، تو ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن گھنٹی کو دبا دیں، تاکہ جب بھی کبھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچے اور آپ اس سے مزید فائدہ حاصل کر سکیں، اور اپنے دوست احباب تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آئیے، عمل بتانے سے پہلے، اگر آپ کاروبار کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، کاروبار میں کسی نے جادو ٹونا یا بندش ٹوٹکا کر دیا ہے، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ کاروبار کو کس طریقے سے بڑھایا جائے، کاروبار کو کس طریقے سے بلندیوں تک لے جایا جائے، تو آج میں آپ کو بہترین سا تحفہ دیتا ہوا چلتا ہوں، جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ہماری کراماتی اگربتی۔ الحمدللہ بڑی ہی پاورفل اگربتی ہے۔ ان اگربتیوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک اور نام مبارک کا ورد کیا جاتا ہے، اس کے بعد تیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہے تو آپ ان اگربتیوں کو اپنی دکان کے اندر سلگا لیں، انشاءاللہ ٹوٹکا، جادو ٹونا، بندش کچھ بھی ہوگی دکان کے اندر وہ ختم ہو جائے گی، گراہکوں کا رشک لگنا چالو ہو جائے گا۔ یہ اگربتی آپ اگر اپنے گھر کے اندر سلگاتے ہیں تو انشاءاللہ گھر کے اندر سے جادو ٹونا، بندش، لڑائی جھگڑوں کا ماحول یا رزق کی تنگی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ ان سب پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو عمل کرنا نہیں آتا ہے، تو ان اگربتیوں کو ضرور آرڈر کریں اور ہمارے کانٹیکٹ نمبر پر کال کریں، انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچا دیں گے۔ دوسری وہ کون سی چیز ہے؟ بہت سے عزیز میرے، بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ پریشان ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، در بدر بھٹکتے پھر رہے ہیں، دوائیاں کھاتے پھر رہے ہیں، پر علاج کراتے کراتے تھک چکے ہیں، تو ہمارے کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ ہمارے پاس ایک بہترین سا نسخہ ہے، آپ تک پہنچایا جائے گا، انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ جن بھائیوں کی اولاد نہیں ہے وہ ضرور رابطہ کریں ہم سے۔ آئیے میں آپ کو اب عمل بتاتا ہوں کس طریقے سے کرنا ہے، اس زمینی مسئلے کو کس طریقے سے حاصل کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو خزانے کو نکالنا ہے۔ کسی انسان کا سہارا لینے کی ضرورت ہے یا نہیں، آپ اس ویڈیو میں آپ مکمل دیکھ لیں انشاءاللہ۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو 4 لوہے کی کیلیں لینا ہے، 4 لوہے کی کیلیں لیں اور ایک پان لے لیں۔ پان، آپ جو کھاتے ہیں پان، اس پان کو لے لیں، ایک پورا پان لے لیں، اور لینے کے بعد آپ کو لال دھاگا لینا ہے، لال دھاگا، آپ لال دھاگا لے لیں۔ لال دھاگا لینے کے بعد اور تھوڑا سا آپ سندور لے لیں۔ ان 4 چیزوں کو آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ کو 4 کیلے لینا ہے، 4 کیلے، 4 کیلے لوہے کی آپ اپنے پاس رکھ لیں، ایک پان رکھ لیں اور لال دھاگا رکھ لیں اور سندور رکھ لیں۔ ان چیزوں کو آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ رکھنے کے بعد آپ کو جو اسکرین پر تعویذ دکھ رہے ہیں، ان تعویذوں کو آپ مشک زعفران سے لکھ لیں۔ ان تعویذوں کو، 4 تعویذوں کو لکھ لیں۔ ان 4 تعویذوں کو لکھنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے سورہ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھ کے ایک کیل پر دم کر لیں، پھر سورہ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھ کے دوسری کیل پر دم کر لیں۔ اسی ترکیب سے آپ کو 21 مرتبہ سورہ اخلاص کو، قل هو اللہ شریف کو پڑھ کے چاروں کیلوں پر دم کرنا ہے۔ اب سورہ ناس کو 21 مرتبہ پڑھ کے آپ کو اس پان پر دم کرنا ہے۔ اس پان پہ 21 مرتبہ سورہ ناس کو پڑھ کے دم کر لیں۔ اب سورہ ناس کو 21 مرتبہ پڑھ کے اس لال دھاگے پر دم کرنا ہے۔
پھر اس کے بعد آپ کو 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کے سندور پر دم کرنا ہے۔ اب ان چاروں چیزوں پہ آپ نے دم کر لیا، اپنے پاس رکھ لیں۔ رکھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود شریف۔ جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے راستوں کو کھول دے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے راستے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک پڑھنا ہے، یا عزیزو یا عزیزو۔ اس نام مبارک کو آپ کو 786 مرتبہ پڑھنا ہے، 786 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے، سورہ کوثر کو آپ کو پڑھنا ہے 21 مرتبہ، اور سورہ فاتحہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو 3 مرتبہ وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے اول میں پڑھی تھی۔ پڑھنے کے بعد اس چاروں چیزوں پہ آپ کو دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا ہے، دعا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا اور اس خزانے میں آسانی عطا فرمائے گا نکالنے میں۔ اب آپ نے یہ عمل کر لیا اور دعا کر لیا۔ اب ان چیزوں کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر کے ایک کونے پر کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کونے پر آپ کھڑے ہوں گے، وہاں پر آپ کو اذان لگانا ہے 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ اذان لگائیں گے۔ اذان لگانے کے بعد اس تعویذ کو اور اس کیل کو کہیں کونے میں دفن کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے کونے پر جائیں گے آپ، دوسرے کونے پر آپ کو اذان لگانا ہے 3 مرتبہ، اس کیل کو، اس تعویذ کو آپ دفن کر دیں گے۔ دفن کرنے کے بعد آپ کو تیسرے کونے پر جانا، اس کیل کو، اس تعویذ کو دفن کر دینا ہے۔ چوتھی کیل اور تعویذ اپنے پاس رکھتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ کو اس پان کو اور سندور کو آپ وہاں بیچ میں رکھ دیں، بیچ میں رکھ دیں، اور رکھنے کے بعد آپ اس کو مٹی ڈال دیں اس کے اوپر۔ مٹی ڈالنے کے بعد آپ بھول جائیں 1-2 دن کے لیے، 1-2 دن آپ بالکل چھوڑ دیں۔ چھوڑنے کے بعد آپ کو پھر جو چوتھی کیل ہے، اس کیل کو آپ 3 دن کے بعد اس کیل کو اس کونے پر گاڑیں گے۔ جب اس کونے پر آپ اس کیل کو گاڑیں گے، پھر اس کے بعد اس دھاگے کو آپ چاروں طرف سے گھیرا بنا دیں گے، چاروں طرف سے آپ گھیرا بنا دیں گے۔ گھیرا بنانے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ بیچ میں کھڑے ہو کر 3 مرتبہ اذان دینا ہے۔ اذان دینے کے بعد آپ اپنے گھر میں سکون سے چین سے بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ جہاں پان رکھا تھا اس جگہ پر آپ کو 7 دن کے بعد ایک مرغا کاٹ کے وہیں پر دفن کرنا ہے۔ سفید مرغا لے لیں اور وہیں دفن کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمینی خزانے کو اوپر لا دے گا اور اس مرغے کو وہاں سے ختم کر دے گا۔ مرغا آپ کو نہیں ملے گا، پر وہ زمینی خزانہ آپ کو وہاں ضرور ملے گا انشاءاللہ، اور آپ بآسانی اسے نکال سکتے ہیں۔ اور جب نکالنے کا وقت ہو تب آپ اس تعویذ کو اپنے ہاتھ کے اندر پہن لیں جو اسکرین پر دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، ہر پریشانی اور بری وبا سے محفوظ فرمائے گا۔ میرے عزیز، بڑا ہی مبارک عمل ہے، بڑا ہی بہترین وظیفہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ عمل کرنے سے پہلے ایک بار اجازت ضرور لیں، کمنٹ میں اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے انشاءاللہ میں آپ کو اجازت دے دوں گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔